ایک زمانے میں سندھ کے دور دراز گاؤں میں علی، سارا اور بلال نام کے دوستوں کا ایک گروپ رہتا تھا۔ وہ اپنی ہم آہنگی اور مل کر مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت کے لیے جانے جاتے تھے۔ گاؤں کو ایک انوکھے چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ان کے کھیتوں کو پانی فراہم کرنے والی نہر سوکھ گئی تھی، جس سے فصلیں پیاسی ہو گئی تھیں اور گاؤں والے پریشان تھے۔ ایک دن تینوں دوست گاؤں کے وسط میں ایک قدیم برگد کے درخت کے نیچے جمع ہوئے۔ جب وہ ایک دائرے میں بیٹھ کر خیالات پر غور کر رہے تھے تو علی، جو گروپ کا رہنما تھا، نے مشورہ دیا، ہمیں اپنے کھیتوں میں پانی واپس لانے کا کوئی راستہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے ایک عقل مند بوڑھے شخص کے بارے میں سنا ہے جو گاؤں کے مضافات میں رہتا ہے، شاید وہ ہماری مدد کر سکتا ہے۔ وہ اس خیال سے پرجوش ہو گئے۔ تینوں عقل مند بوڑھے شخص سے مشورہ لینے کے لیے سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں مختلف چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک کانٹے دار موٹی شاخ، ایک شرارتی بندر اور ایک خستہ حال پل۔ تاہم بلال کی طاقت، سارا کی چالاکی اور علی کی قیادت سے انہوں نے ہر رکاوٹ پر قابو پا لیا۔ آخر کار وہ عقل مند بوڑھے کے ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ آنکھوں میں چمک کے ساتھ اس نے دوستوں کی حالت زار سنی اور کہا، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کو مل کر کام کرنا ہوگا اور قریبی چشمے سے پانی کو اپنے کھیتوں کی طرف منتقل کرنے کے لیے چینلوں کا ایک نیٹ ورک کھودنا ہوگا۔ دوست نئی امید کے ساتھ گاؤں واپس آئے اور بوڑھے آدمی کا مشورہ شیئر کیا۔ پورا گاؤں ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور جلد ہی بیلچے اور کدال تقسیم کر دیے گئے۔ ابتدائی طور پر دوستوں نے نہریں کھودنی شروع کی اور گاؤں والے اس میں شامل ہو گئے۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور کبھی خشک ہو جانے والے کھیت زندگی کے ساتھ پھلنے پھولنے لگے۔ سندھ کا گاؤں اب مایوسی کا شکار نہیں تھا۔ یہ قیادت، ٹیم ورک اور مسائل کو حل کرنے کی طاقت کا ثبوت تھا۔ تینوں، علی، سارا اور بلال، مقامی ہیرو بن گئے اور ان کے سفر کی کہانی پورے سندھ میں پھیل گئی۔ دوستوں نے سیکھا کہ چیلنجوں کا سامنا کرتے ہوئے اتحاد اور قیادت ایک بنجر زمین کو ایک پھلتے پھولتے نگلستان میں تبدیل کر سکتی ہے۔ اور یوں سندھ کا یہ گاؤں خوشحال ہوتا رہا۔ اس کے کھیت سرسبز اور شاداب رہے اور اس کے لوگ اس دانش مندانہ پرانے برکت کے درخت کے نیچے سیکھے گئے اسباق کے شکر گزار رہے۔